بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجاوزت احراسا الیہا و معاشرا علیہ حراسا لو یسرون مقتلی۔ تجاوزہ کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ سے نکل کر آگے چلا جانا، تو اس کو تجاوز کہتے ہیں، آگے بڑھنے کو کہتے ہیں۔ احراسن یہ حارس کی جمع ہے، حارس کا معنی ہوتا ہے نگہبان۔ تجاوزت الیہا میں اس عورت کے پاس پہنچا، احراسن نگہبانوں کو چھوڑ کر کے، یعنی میری محبوبہ جہاں رہتی تھی تو اس کے گھر کے سامنے بہت سارے نگہبان ہوا کرتے تھے، تو تجاوزتہم الیہا میں ان تمام نگہبانوں سے ہو کر محبوبہ کے پاس پہنچا۔ احراسن کے اوپر عطف کیا ہے، و معاشرن، معاشر کا معنی ہوتا ہے قبیلہ، اس میں معاصر سین کے ساتھ لکھا ہے، نقطہ چھوٹ گیا ہے، اس کو نقطہ بنا لیجئے، معاشرن ہے۔ تو معاشر کا معنی ہوتا ہے قبیلہ، کنبہ، خاندان وغیرہ۔ علیہ حراسن، علیہ کا تعلق حراسن سے ہے، اور حراسن جو ہے یہ صفت ہے کس کی؟ احراسن اور معاشرن دونوں کی۔ یہ چاہے تو معاشر کی بھی بنا سکتے ہیں، معاشر کا معنی ہوتا ہے قبیلہ، اور حراسن یہ حریث کی جمع ہے۔ علیہ جو میرے حریث تھے، تو اس کے بدل کے طور پہ بیان کیا ہے، بدل الاستعمال کے طور پہ، کہ لو یسرون مقتلی۔ لو کا معنی ہوتا ہے کاش، تمنا کے لیے آتا ہے، اور لو کبھی کبھی ان کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ودو لو تدہنوا فیدہنون، قرآن پاک میں آیا ہے ودو ان یدہنوا، ہے نا، یہاں پہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یود احدہم ان یعمر الف سنہ، تو لو کبھی ان کے معنی میں آتا ہے، یہاں پر بھی لو ان کے معنی میں ہے، یعنی حریص علی ان یسر مقتلی، ایسا شخص جو مجھے رازدارانہ طور پہ، پوشیدہ طور پہ قتل کرنا چاہتا ہے۔ اور اسرہ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کو پوشیدہ طور پہ کرنا، قرآن پاک میں آیا ہے وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، پوشیدہ رکھنے کے لیے۔ اور مقتل یہ مصدر میمی ہے، قتل کے معنی میں ہے۔ تو پورے شعر کا معنی ہوا تجاوزت احراسا الیہا و معاشرن، کہ میں اپنی محبوبہ انیسہ کے پاس یا فاطمہ کے پاس پہنچا، ایسے نگہبانوں سے ہوتے ہوئے اور ایسے قبیلے کے افراد سے ہوتے ہوئے کہ جو مجھے پوشیدہ طور پہ قتل کرنے کے در پہ تھے اور حریص تھے، ہے نا۔ حراسن علیہ کا یہی ترجمہ ہوگا، جو مجھے پوشیدہ طور پہ قتل کرنے کے حریص تھے۔ کب پہنچا؟ تو آگے شعر میں اس کا ذکر کیا ہے، اذا مسریہ فی السماء تعرضت تعرض اثناء الوشاح المفصلی۔ اذا یہ ظرف مکان ہے، یہ تجاوزتو سے متعلق ہے، یعنی وصلت الیہا وقت کذا و کذا، میں ایسے وقت میں پہنچا۔ اذا مسریہ یہاں پہ ما زائدہ ہے، السریہ جو ہے کہکشاں کو کہتے ہیں، فی السماء آسمانوں میں، تعرض یتعرض کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، نمودار ہونا، کسی کا کنارہ دکھنا، اس کو بھی تعرض کہتے ہیں۔ تعرض اثناء الوشاح المفصلی، اثنا یہ عام طور پہ اردو میں درمیان کے معنی میں آتا ہے، یہ سنیون کی جمع ہے، اور سنیون کنارے کو کہتے ہیں، تو یہاں اثنا کا معنی ہے کنارہ، جیسے ہار کا کنارہ ہوتا ہے۔ وشاح کہتے ہیں ہار کو، اس کی جمع اوشحہ ہے۔ اور مفصل کسے کہتے ہیں؟ المفصل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے دانوں کے درمیان کسی دوسری چیز کے ذریعے فصل کر دیا جائے۔ جو ہار ہوتا ہے تو ہار کے اندر موتی ہوتے ہیں، تو دو موتیوں کے درمیان سونا یا چاندی جڑ دیتے ہیں، تو ایسے ہار کو الوشاح المفصل کہتے ہیں، یعنی الوشاح الذی فصل بین جواہرہ بالذہب، ایسا ہار کہ جس کے جواہر اور موتیوں کے درمیان سونے سے فصل کر دیا جائے، تو الوشاح المفصل کا معنی وہی ہے۔ تو میں اس کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ آسمان میں سریہ نمودار ہو چکا تھا، اذا مس سریہ فی السماء تعرضت، جب کہ آسمان میں سریہ رونما ہو چکا تھا، رات گزر چکی تھی، سریہ نظر آتا تھا۔ ایسے ہی کہ تعرض اثناء الوشاح المفصلی، جیسے کہ اس ہار کے کنارے نظر آتے ہیں، تعرض مانے ظاہر ہونا اور اثنا مانے کنارے، جیسے کہ اس ہار کے کنارے نظر آتے ہیں، المفصلی بین جواہرہ بالذہب، کہ جس کے موتیوں کے درمیان، دانوں کے درمیان سونے کے ذریعے فصل کر دیا گیا۔ جیسے گلے میں پہنے ہوئے ہار کے کنارے نظر آتے ہیں، ویسے آسمان میں سریہ نظر آتا تھا۔ ایسے وقت میں اپنی محبوبہ کے پاس پہنچا، یعنی ایک رات کی تنہائی اور تاریکی میں اس کے پاس پہنچا۔ تو آسمان میں ستاروں کے نظر آنے کو تشبیہ دی ہے کس چیز سے؟ ہار کے کناروں کے، ہار کے موتیوں کے کنارے نظر آنے سے تشبیہ دی ہے۔ پھر اس کے آگے کہا کہ جب میں پہنچا تو یہ تو رات کا وقت تھا، لیکن محبوبہ کا کیا حال تھا؟ تو کہا فجئت وقد ندت لنوم ثیابها لدى الستر الا لبسة المتفضل۔ فجئت
جاء کا معنی آنا ہوتا ہے، وقت نزت یہ جو ہے حال واقع ہے، اس لیے کہ جب فعل ماضی حال واقع ہوتا ہے تو اس سے پہلے قد ظاہر کر دیا جاتا ہے، یہاں پہ قد ظاہر کر دیا ہے، واو حالیہ ہے۔ فجئت میں اپنی محبوبہ کے پاس اس وقت آیا جب کہ وہ ندا کا معنی ہوتا ہے اتار دینا، یہ ندا اور ندا دونوں کا معنی ہوتا ہے اتار دینا۔ نوم کا معنی واضح ہے، سیاب کا معنی بھی واضح ہے۔ لدت ستری ستر کا معنی ہوتا ہے پردہ، جس کو آپ چلمن کہتے ہیں، گھر کا کوئی کنارہ ہو، آڑ ہو، تو سب کے لیے ستر کا معنی ہو سکتا ہے۔ اللہ لبستل یہ دیکھنے میں ایسے نظر آ رہا ہے جیسے کہ لیسا لکھا ہو، یعنی یہ کہ با کے بجائے یا لکھی ہو، تو یہ حقیقت میں لبستن ہے۔ یہ کہ یا کو ایک نقطے کو آپ مٹا دے اگر مٹا سکتے ہو تو لبستن کا معنی ہوتا ہے لباس۔ اور اسی طریقے سے متقدلی جیسے لکھا ہے تو یہاں پر بھی فا ہے، قاف نہیں ہے، ایک نقطہ آپ مٹا دیں گے اس کا بھی۔ تفضل کسے کہتے ہیں؟ تفضل اس لباس کو کہتے ہیں جو کہ اضافی ہوتا ہے، جو سونے کے وقت پہنا جاتا ہے۔ سونے کے وقت جو کپڑا پہنتے ہیں اس کپڑے کے پہننے کو تفضل کہتے ہیں، اور جو ایسا کپڑا پہنے اس کو متفضل بولتے ہیں۔ تو کہا فجئت میں اپنی محبوبہ کے پاس آیا اس حال میں کہ وقت ندت لنومن سیابہا لدت ستری، کہ وہ ایک پردے کے آڑ میں اپنے چلمن کے قریب سونے کے لیے سارے کپڑے اتار چکی تھی، سونے کے لیے اپنے کپڑے اتار چکی تھی۔ الا لبست المتفضلی سوائے اس کپڑے کے جو کہ سونے والا پہنتا ہے۔ جب آدمی سونے کے لیے جائے تو جو نائٹ ڈریس ہوتا ہے بس اسی ڈریس میں وہ تھی، اس وقت میں اس کے پاس آیا تو اس محبوبہ نے مجھے دیکھا تو اس نے کیا کہا؟ خوش ہو گئی ہوگی تو اس نے کہا فقالت یمین اللہ ما لک حیلۃ وما ان ارا انک الغوایۃ تنجلی۔ فقالت اس نے کہا یمین اللہ، وعلیکم السلام، یمین اللہ ہی یہ مفعول مطلق کے طور پہ ہے، اقسمو سے متعلق ہے، اقسمو یمین اللہ ہی، اللہ کی قسم کھاتی ہوں، اللہ کی قسم، ما لک حیلۃ تمہارے لیے تو کوئی ہیلا ہی نہیں ہے۔ اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، ما لک حیلۃ لدیہ کہ تم سے بچنے کا میرے پاس کوئی ہیلا نہیں ہے، ایک معنی تو یہ ہوگا۔ اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے ما لک حیلۃ کہ تم جو ہے ایسے کھلے عام چلے آتے ہو، تمہارے پاس کوئی ہیلا بہانہ نہیں ہوتا ہے کہ چھپ کے بھی آنا ہے نا، تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تیسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے تم سے بچنے کے لیے کوئی ہیلا نہیں ہے، یعنی ما لدیہ حیلۃ للتخلص منک، تم سے بچنے کا کوئی ہیلا نہیں۔ تو اس نے کہا بخدا تمہارے لیے تو کوئی ہیلا ہے ہی نہیں کہ میں تم سے کیسے بچ سکتی ہوں، نہ تمہارے پاس کوئی ہیلا ہے کہ تم مجھ سے دور ہو سکتے ہو۔ وما ان ارا انک الغوایۃ تنجلی، یہاں پہ ما نافیہ ہے، اس کے آگے جو ان دیکھ رہے ہیں یہ ان زائدہ ہے۔ وَإِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ، اچھا کبھی کبھی ان زائدہ ہوتا ہے، وما ان ارا تو یہاں پہ ما جو ہے ان جو ہے زائدہ ہے، اور ارا کا معنی واضح ہے۔ عنک الغوایۃ تنجلی تو تنجلی سے متعلق ہے کیا ہے؟ الغوایا، اچھا وما ان ارا عنک الغوایۃ تنجلی، میں دیکھتی ہوں کہ، اچھا غوایا کا معنی ہوتا ہے گمراہی عشق، نیچے لکھا ہے، بے خودی کو کہتے ہیں، حد درجہ محبت کو کہتے ہیں۔ ان جلا کا معنی ہوتا ہے چھٹ جانا۔ تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ تمہاری محبت اور تمہاری یہ وارفتگی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ وما ارا میں نہیں دیکھتی ہوں کہ تمہاری محبت ختم ہو رہی ہے، تو میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہاری محبت ختم نہیں ہو رہی۔ بات ہوئی۔ اس نے کہا تم سے بچنے کا کوئی ہیلا نہیں ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمہاری یہ محبت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اس نے شاعر نے بتائی کہ میں محبوبہ کے پاس پہنچا تو یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے بعد اس کو کس طور پہ اپنی جانب مائل کیا ہے اس کا ذکر کیا۔ خرجت بہا تمشی تجر وراءنا علی اثرینا ذیل مرت مرحلی۔ خرجت بہا، خرج یخرجو کا معنی نکلنا، اور اس کے آگے جو با دیکھ رہے ہیں یہ تعدیہ کے لیے ہے۔ خرجت بہا یعنی میں اس کے ساتھ نکلا۔ تمشی تجر وراءنا، تمشی اس میں لکھا ہے، بعض نسخوں میں امشی لکھا ہے، اگر امشی ہوگا تو خرجت بہا امشی، میں اس عورت کو نکلا لے کر کے اور میں چل رہا تھا، اور جب تمشی کر دیں گے تو بہا میں جو ضمیر واقع ہے اسی ضمیر سے یہ حال واقع ہو جائے گا۔ تو میں اپنی محبوبہ کو لے کے نکلا، تمشی اس حال میں کہ وہ چل رہی تھی، اور کیسے چل رہی تھی؟ تجر وراءنا، جرہ یجرو کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، ورا کا معنی ہوتا ہے پیچھے، اثر کا معنی ہوتا ہے نشان قدم، یعنی سنکتبو ما قدموا و آثارہم، تو آثار یہ اثر کی جمع ہے۔
علی اثرینا ہم دونوں کے نشان قدم کے اوپر. ذیل کا معنی ہوتا ہے دامن، کنارہ. تو ایک تو ہمارے کرتے میں جو دامن ہوتا ہے وہ گھٹنے تک ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی جبہ پہنے، ساڑی پہنے کوئی عورت تو، یا کوئی دوپٹہ ہو تو اس کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس کو بھی ذیل کہیں گے. مرتن کا معنی ہوتا ہے چادر، اس کی جمع مروت ہے. اور مرحل، رحلہ کا معنی ہوتا ہے کسی کے اندر نقش و نگار بنانا. تو مرحل ایسی چادر کو کہتے ہیں جس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہو. خرجت بہا امشی، میں اس عورت کو لے کر نکلا، چل رہا تھا میں. تجر وراءنا علی اثرینا، وہ ہمارے نشان قدم کے اوپر گھسیٹتے جا رہی تھی. تجر وراءنا علی اثرینا، وہ ہمارے پیچھے ہمارے نشان قدم پہ گھسیٹ رہی تھی. ذیل مرتم مرحلی، اپنی منقش چادر کے کنارے کو، جو منقش چادر تھی اس کے کنارے کو ہمارے نشان قدم پہ گھسیٹتے جا رہی تھی، تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے کہ ہم دونوں رات میں کہاں گئے تھے. بہت ہوشیار عورت تھی. تو اس طریقے سے میں اس کو لے کر کے نکلا. جی ہاں یہ بھی پتہ. فلما اجزنا ساحت الحی وانتهى بنا بطن خبط ذی حقاف اقنقلی حسرت بفودی رأسها فتمایلت علی حضیم الکشح ری المخلخلی. فلما اجزنا، یہ دونوں شعر ایک ساتھ ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اجازہ یجیزو، اس کا معنی ہوتا ہے گزر جانا. تجاوز کا بھی وہی معنی ہے، جاوزہ کا بھی وہی معنی ہے، اور اجازہ کا معنی بھی وہی ہے، جازہ کا معنی بھی وہی ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، قرآن پاک میں آیا. اجزنا کا معنی ہوتا ہے گزرنا. فلما اجزنا ساحت الحی، الساحت کا معنی ہوتا ہے صحن. فاذا نزل بساحتہم، قرآن پاک میں آیا ہے. الحی کا معنی ہوتا ہے قبیلہ. جب ہم اپنے قبیلے کے آنگن سے گزر گئے، یعنی قبیلے کے جو گھر تھے ان گھروں کے آنگنوں سے ہم آگے نکل گئے. جب ہم اپنے قبیلے، اپنے محلے کی آنگن سے آگے نکل گئے. وانتہا بنا، اور اسی کے اوپر عطف کیا ہے اس کا، یہ لما کا جواب نہیں ہے، لما کا جواب دوسرے شعر میں آ رہا ہے حسرتوں سے. تو جب ہم قبیلے کے گھروں کے سامنے کے آنگن سے نکل گئے. وانتہا بنا، انتہا کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، اور انتہا کا معنی آغوش میں بھی لینا، انتہا کا معنی کسی کنارے چلے جانا. تو یہاں پہ جو بھی معنی آپ سیٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. وانتہا بنا، ہم کو آغوش میں لے لیا. بنا بطن خبطن، بطن کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پوشیدہ حصہ، اور جو ظاہر ہوتا ہے اس کو ظاہر کہتے ہیں، اور جو چھپا ہوا ہوتا ہے اندر ہوتا ہے اس کو بطن کہتے ہیں. پیٹ کہہ لیجیے. خبط کہتے ہیں ایسی زمین کو جو کہ نشیبی زمین ہو، گہرائی میں جو ہو اس کو خبط کہتے ہیں. قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے وبشر المخبتین، ہے نا ایک لفظ. اخبتا کا معنی ہوتا ہے جھکنا، مخبت معنی جھکنے والے، فروتنی کرنے والے. تو خبط کا معنی ہوتا ہے جھکا ہوا، اندرونی. ذی حقافن، حقاف یہ حقفن کی جمع ہے. الحقف کا معنی ہوتا ہے ریت، ایسا ریت، ایسی ریت جو کہ نمایاں ہو اس کو حقفن کہتے ہیں، اسی کی جمع حقاف ہے. اور ایک جمع احقاف بھی ہے. قرآن پاک میں لفظ آیا ہے کہ وذکر اخا عاد، وذکر اخا عاد اذ انذر قومہ بالاحقاف، ہے نا. تو احقاف کا معنی ہوتا ہے ریتیلی زمین، یہ ریت کے ٹیلے. اور اقنقل کا معنی ہوتا ہے سخت، اقنقل کا معنی ہوتا ہے سخت. تو ذی حقافن اقنقلی کا معنی ہوتا ہے سخت ریت والے ٹیلے. ذی حقافن اقنقلی، سخت ریت والے ٹیلے. تو جب میں اپنے قبیلے کے گھروں کے پاس سے لے کر اسے نکلا تو ہم کو آغوش میں لے لیا یہ ایک ایسے نشیبی زمین نے. بطن خبطن، یہ ایک ایسے نشیبی زمین کے آغوش نے ہم کو اپنے آغوش میں لے لیا. ذی حقافن اقنقلی، جس نشیبی زمین کے ارد گرد کیا تھے؟ سخت ریت کے ٹیلے تھے. سمجھ میں آ رہا ہے سب ترجمہ؟ ذی حقافن اقنقلی، سخت ریت کے ٹیلوں والی یا ریت کے مضبوط ٹیلوں والی نشیبی زمین نے ہم کو اپنے آغوش میں لے لیا. یعنی ہم ایک ایسی جگہ پہنچے جو جگہ گہرائی میں تھی اور بازو میں بڑے بڑے ریت کے ٹیلے تھے. ہم جو ہے تنہائی میں پہنچ گئے. تو جب میں وہاں پہنچا تو کیا کیا؟ حسرت بفودی رأسها فتمایلت. حسرا کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، امسکا کا معنی، امالا کا معنی ہوتا ہے. امسکتو، میں نے پکڑ کے کھینچا. فوت کسے کہتے ہیں؟ سر کے ان دونوں کناروں کو کہتے ہیں. یہ جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں صاحب؟ ناصیہ کہتے ہیں. یہ جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے کہ مسح علی ناصیتہ، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہیں پہ ہدایہ کے اندر، تو سوچتے ہوں گے کہ یہاں مسح کیا، نہیں یہ نہیں ہے، اس پہ مسح کیا.
تو یہ مقدم الرأس اسی کو کہتے ہیں، یہی ناسیہ ہے، اس کے جو دونوں کنارے ہوتے ہیں یہ کیا ہے، یہ فوت کہلاتا ہے۔ تو حسرتو، میں نے اس کو کھینچا ایسے سر کے، ویسے پکڑ کر کے کھینچا، حسرتو بفودی راسیہ، تو میں نے اپنے محبوبہ کے سر کے دونوں کناروں کو پکڑ کر کے کھینچا۔ فتمایلت علیہ، تمایلہ کا معنی ہوتا ہے جھکنا، مائل ہونا، علیہ کا معنی میری جانب، تو وہ میری جانب مائل ہو گئی، جیسے ہی میں نے کھینچا وہ میری جانب ہو گئی۔ حدیم الکشح ری المخلخلی، تو اس وقت اس کی صورتحال کیا تھی؟ حدمن کا معنی ہوتا ہے کمزور ہونا، لاغر ہونا، حدیم کا معنی ہوتا ہے لاغر، اور الکشح کا معنی ہوتا ہے پہلو، تو اس کے لاغر پہلو تھے، اس کے پہلو جو ہے بڑے نرم و نازک تھے۔ اور ری المخلخلی، رویہ کا معنی ہوتا ہے سیراب ہونا، اسی سے ریان بنا ہے، باب الریان آپ نے پڑھا ہوگا، اور اسی سے مؤنث کا صیغہ کیا ہے صاحب؟ ریہ ہے۔ ریہ کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ، بھرا ہوا۔ اور مخلخل، خلخال کا معنی ہوتا ہے پیر میں جو پازیب پہنتے ہیں اس کو کہتے ہیں خلخال، اور جس جگہ پہ پازیب ہوتے ہیں اس جگہ کو مخلخل کہتے ہیں، موضع الخلخال، پازیب کی جگہ۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ پیر ہے کہہ لیجیے۔ ری المخلخلی، اس کے پیروں کے گوشت بھرے ہوئے تھے، پرگوشت پیروں کے ساتھ۔ حدیم الکشی، نازک اور پتلی کمر کے ساتھ یا نازک پہلو کے ساتھ وہ میری جانب مائل ہوئی۔ جب میں اس کو لے کر کے آگے بڑھا اور یہ ایک نشیبی مقام پہ پہنچ گیا تو اس کے سر کے دونوں کناروں کو پکڑ کر میں نے کھینچا تو وہ میری جانب مائل ہوئی، اس حال میں کہ اس کے پہلو بڑے نرم و نازک تھے اور اس کے پیر گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ اب یہاں سے اس عورت کے کچھ اوصاف بیان کیے کہ وہ دیکھنے میں کیسے لگتی ہے۔ محففۃ بیضاء غیر مفادۃ ترائبها مسقولۃ کالسجنجل۔ محففۃ، محففہ کا معنی کیا لکھا ہے صاحب؟ باریک میان، لطیفۃ الخاصرہ، کہ اس کی کمر پتلی ہو تو اس کو کہتے ہیں پتلی کمر جسے کہتے ہیں۔ بیضاء کا معنی ہوتا ہے، یہ ابیض کا مؤنث ہے، گورے کو کہتے ہیں۔ غیر مفادۃ، مفادہ کہتے ہیں اس عورت کو جس کا پیٹ نکلا ہوا ہو، اور غیر مفادہ کا معنی پیٹ نہیں نکلا ہے، پیٹ بھی اس کا چھوٹا ہے۔ ترائبها، یہ تریبتن کی جمع ہے، سینے کی ہڈی کو کہتے ہیں، قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، تو تریبتن کی جمع ترائب ہے۔ مسقولہ، ثقلہ کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو ثقل کر دینا، چمکا دینا، مسقولہ کا معنی چمکدار، اور سجنجل کا معنی ہوتا ہے آئینہ۔ تو محففتن، وہ عورت ایسی ہے جس کی کمر پتلی ہے، بیضاء، انتہائی گوری ہے، غیر مفادۃ، اس کا پیٹ بڑا نہیں ہے، ترائبها مسقولۃ، اور اس کے سینے کی ہڈیاں ایسے چمکتی ہے جیسے کہ آئینہ چمکتا ہو۔ تو وہ کپڑوں کے اندر کا بھی پورا اس نے نقشہ بیان کر دیا۔ کبکر المقانات البیاض بصفرۃ غزاها نمیر الماء غیر محلل۔ اس کے آگے کہا کہ وہ عورت کیسی ہے؟ وہ عورت ایسی ہے کبکر المقانات، البکرو کا معنی ہوتا ہے اول کل شیء، اوپر لکھا بھی ہے کہ کسی بھی چیز کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے اس کو بکر کہتے ہیں۔ تو یہاں بکر سے مراد کیا ہے؟ شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے اس کو کہا ہے کبکری، یعنی کا بیضۃ النعامہ، کہ وہ شتر مرغ کے انڈے کے طریقے سے ہے۔ المقاناتی البیاض بصفرۃ، قانا یقانی مقانات، اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسرے سے ملا دینا، تو یہ دراصل جو ہے یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، المقانا، ملایا ہوا، اسی سے مؤنث کا صیغہ ہے المقانات۔ تو کبکری البیضۃ المقاناتی، تو البیاض بصفرۃ، بیاض کا معنی ہوتا ہے سفید اور صفرا کا معنی ہوتا ہے زرد رنگ کا، تو وہ شتر مرغ کے ایسے انڈے کے طریقے سے ہے کہ جس کی سفیدی میں کچھ زردی ملا دی گئی ہو۔ تو شتر مرغ کا جو انڈا ہوتا ہے وہ خوب بڑا ہوتا ہے، یعنی اصل میں یہ ہے کہ انڈے سے عورت کو تشبیہ دی جاتی ہے، اس سے پہلے بھی یہ لفظ گزر چکا ہے کہ انڈے سے تشبیہ دی جاتی ہے، انڈا چکنا ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے کوئی آلودگی نہیں ہوتی ہے، اور شتر مرغ کا انڈا اور اچھا ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، اور جو پہلا انڈا ہو۔ تو پھر اس کے بعد کہا کہ لیکن اب میری بیوی کا جو رنگ ہے بالکل سفید نہیں، اس عورت کا رنگ بالکل سفید نہیں بلکہ کچھ زردی بھی ہے، تو کہا کہ وہ شتر مرغ کے اس پہلے انڈے کے مانند ہے کہ جس کی سفیدی میں کچھ زردی ملا دی گئی ہو، یعنی ہلکا سا مائل بزرد انڈا ہے، اس انڈے کے طریقے سے یہ عورت ہے۔ غزاها نمیر الماء غیر محلل، اور اس انڈے کو پانی کس نے پلایا ہے؟ انڈے کو تو پانی نہیں پلاتے ہیں، انڈے کو مرغی کو پانی پلاتے ہیں، تو کہا غزاها، اس شتر مرغ کو پانی پلایا ہے، غذا فراہم ہوئی ہے،
نمیر المائی، نمیر کا معنی ہوتا ہے العذب، نمیر الماء اصل میں کیا ہے، یہ اضافت الصفت الی الموصوف ہے، اصل میں ہے الماء النمیر یعنی الماء العذب۔ غیر محللی یہ حال واقع ہے کس سے، نمیر الماء سے۔ حللہ کا معنی ہوتا ہے اترنا، اور غیر محلل کا معنی جس پہ نہ اترا جائے۔ پانی میں اگر لوگ کثرت سے آتے ہو تو پانی کی جو شفافیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور غیر محلل کا معنی ہوتا ہے جس پانی میں لوگ نہاتے ہو یعنی صاف شفاف پانی۔ غزاہا تو اس شتر مرغ کو ایسے شیریں پانی نے، ایسے میٹھی پانی نے، ایسے میٹھے پانی نے غذا فراہم کی ہے، غیر محللی جس پانی کے پاس لوگ نہیں آتے ہیں۔ تو صاف شفاف پانی سے، صاف شفاف میٹھے پانی سے اس شتر مرغ کو غذا ملی ہے، تو ایسے شتر مرغ کے سفید انڈے کی مانند وہ عورت تھی۔ تصد و تبدی ان اصیل و تتقی بناظرۃ من وحش وجرۃ متفلی۔ اس کے بعد جب میں نے اس کو کھینچا تو وہ عورت اس طریقے سے مائل ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے بچنا چاہتی تھی۔ صد یصد کا معنی ہوتا ہے روکنا اور رکنا، تو یہاں پہ لازم ہی معنی کرے۔ تصد وہ عورت رکنے کی کوشش کرتی تھی، بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ و تبدی ان اصیل و تتقی، ابدا یبدی کا معنی ظاہر کرنا۔ اصیل جو ہے یہ صفت واقع ہے، اصولہ یا اصولو کا معنی ہوتا ہے کشادہ اور چوڑا ہونا، یہ صفت ہے، اور اس سے پہلے موصوف مقدر ہے خدن، خدن کا معنی ہوتا ہے چہرہ۔ وہ تبدی ان اصیل، وہ اپنے لمبے چوڑے رخسار کو ظاہر کرتی ہے، یعنی جیسے ہی میں نے اس کے سر کو قریب کیا تو ویسے بچنے کی کوشش کی اس نے، تو تصدو کا معنی بچنے کی کوشش کی، وہ تبدی اور اس نے اپنا چہرہ دکھلایا، ان اصیل ایک لمبا رخسار تھا، اس نے اپنے لمبے رخسار کو ظاہر کیا۔ وتتقی اور بچنے کی کوشش کی، اتقا کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ بناظرۃ من وحش وجرۃ متفلی، ناظرہ کا معنی ہوتا ہے آنکھ، وحش کا معنی ہوتا ہے یہ وحشی کی جمع ہے، جنگلی جانور کو کہتے ہیں، نیل گائے کو کہتے ہیں۔ وجرہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں پہ کثرت کے ساتھ نیل گائے پائی جاتی تھی، اور اطفلا کا معنی ہوتا ہے بچے دینا، تو متفل کا معنی ہوتا ہے بچے دار۔ تو کوئی بھی جانور جب بچہ دے دے تو اس کی نگاہوں میں بڑا تجسس رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی دشمن میرے بچوں پہ حملہ آور نہ ہو جائے، تو کہا کہ اس نے بچنے کی کوشش کی، کشادہ رخسار ظاہر کیا، اور ایسی نگاہوں سے اس نے بچنے کی کوشش کی۔ کیسی نگاہیں تھی وہ، مقام وجرہ کی بچے دار نیل گائے کی نگاہوں سے، مقام وجرہ کی بچے دار نیل گائے کی نگاہوں سے اس نے بچنے کی کوشش کی، یعنی جو یہ عورت تھی اس نے بڑی بڑی آنکھیں مجھ کو دکھلائی۔ ان آنکھوں کو تشبیہ دی ہے کس سے، ساتھ نیل گائے سے، وہ بھی نیل گائے جو مقام وجرہ میں رہتی ہے، اور مقام وجرہ میں بھی جو بچے والی نیل گائے ہوگی، خوب بڑی بڑی آنکھیں مجھ کو دکھلا رہی تھی کہ تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ پھر اس کے آگے وہ تبدی کے اوپر سارے کلمات کا عطف کیا ہے، کوئی بھی شعر پڑھیں گے 3-4 شعر تو ہر جگہ جو ہے تبدی سے اس کو جوڑ کر کے پڑھنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ و تصدو سے پھر آگے کے اشعار انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں۔